بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حفظ اللسان والغیبۃ والشتم الفصل الاول عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ رواہ البخاری۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ مشکات المصابیح جلد 2 کتاب الآداب کا باب حفظ اللسان والغیبۃ والشتم سے پڑھی گئی ہے۔ یہ باب زبان کی حفاظت، غیبت سے خود کو بچانا اور گالم گلوچ لعن طعن سے حفاظت کا باب ہے۔ اس باب کے تحت اسلامی معاشرت سکھائی گئی ہے کہ ایک انسان کا رویہ، ایک انسان کا سلوک اپنے دوسرے مسلمان بھائی، اپنے گھر والوں اور باہر کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اسلام میں معاشرت ایک اہم باب، ایک اہم کردار رکھتا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ذکر کیے گئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا، وہاں ایک مقصد وَيُزَكِّيهِمْ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے اخلاق کی درستگی کرتے ہیں، ان کی معاشرت کو بہتر بناتے ہیں۔ اور اسی مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، اس کو آخر تک پہنچا دوں اور ایک عمدہ اخلاق، ایک عمدہ معاشرہ قائم کر دوں۔ تو ان احادیث کے اندر بنیادی طور پر انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے، بے ضرر ہو جانا ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے وہ کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ، جو مجھے ضمانت دے دے اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، وما بین رجلیہ، اور اس چیز کی ضمانت دے دے جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اب آپ اس حدیث پر غور کریں، آپ علیہ السلام نے جنت کی ضمانت کس چیز پر دی ہے؟ جو مجھے ما بین لحییہ کی ضمانت دے دے، یعنی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے۔ لح کہتے ہیں جبڑوں کو، ان 2 ہڈیوں کو کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان زبان ہے۔ تو گویا آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو مجھے اپنے زبان کی ضمانت دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکالے گا جو دوسروں کی ایذا کا سبب بنے۔ اسی طرح محدثین لکھتے ہیں کہ اس کے اندر 2 جبڑوں کے درمیان جس طرح زبان داخل ہے اسی طرح منہ بھی داخل ہے، یعنی زبان اور منہ کی ضمانت دے دے۔ اب زبان کی ضمانت تو سمجھ آ گئی کہ غیبت نہیں کرے گا، سب و شتم نہیں کرے گا، گالم گلوچ نہیں دے گا، بری بات زبان سے نہیں نکالے گا، ایسے الفاظ ادا نہیں کرے گا جس سے معاشرے کے اندر خرابی پھیلتی ہو۔ اسی طرح اپنے منہ کی ضمانت دے دے کہ منہ میں حرام لقمہ نہیں ڈالے گا، حرام مال سے خود کو بچائے گا، لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے وصول کر کے نہیں کھائے گا۔ اسی طرح 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اس کی مجھے ضمانت دے دے کہ اس کو حرام میں استعمال نہیں کرے گا، اس کو حرام کاموں میں صرف نہیں کرے گا، تو جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام جنت کی ضمانت دے رہے ہیں
دو چیزوں پر۔ اس سے حقوق العباد کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ حقوق العباد کی کس قدر اہمیت اسلام کے اندر ہے، معاشرے کو خوشگوار بنانے کی اہمیت اسلام کے اندر کس قدر ہے، کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زبان کو صحیح استعمال کرو۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، من نجات کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی، اس میں ایک یہ تھی، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو میں رکھ۔ جب اپنی زبان پر قابو رکھے گا تو یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ایسی چیز بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بہت سی چیزیں بتائی، عبادت کا حکم دیا، شرک سے بچنے کی تاکید کی، نماز، روزہ، حج سب بتایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو ان تمام چیزوں کو تقویت دینے والی ہو، قوت دینے والی ہو؟ تم نماز میں بھی لذت حاصل کرو، روزہ رکھنے میں بھی مزہ آ رہا ہو، حج کرنے میں بھی مزہ آ رہا ہو۔ ان سب چیزوں کو قوت دینے والی چیز کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کہا، کف علیک ھذا، اس کو قابو میں رکھو گے تو عبادات کی لذت حاصل کرو گے، اس کو قابو میں رکھو گے تو جنت سے قریب اور جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ تو حضرت معاذ نے تعجب کے ساتھ کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم زبان کی غلط استعمال کی بنا پر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا، ضرور ایسا ہی ہوگا کہ جہنم میں منہ کے بل نہیں ڈالے گی مگر یہ زبان کی غلط حرکت اور زبان کا غلط استعمال۔ تو آپ اس حدیث سے اور دیگر احادیث سے دیکھیں کہ اسلام معاشرت کو کتنی اہمیت دیتا ہے کہ جب غلط استعمال ہوتی ہے زبان تو پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ ایک ادنا سا جملہ معاشرے کے اندر فساد پیدا کر سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار اور نیزوں کے زخم تو آخر بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ زبان سے جو چوٹ پہنچائی جائے، زبان سے جو تکلیف دی جائے، عرصہ گزر جاتا ہے، اس کا زخم نہیں بھرتا۔ تو آپ اس حدیث کے اندر حقوق العباد کی اہمیت پر غور کیجیے۔ اور دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی، جو دو ٹانگوں کے درمیان چیز شرمگاہ ہے، اس کی جو ضمانت مجھے دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو صرف ان دو چیزوں کے اندر جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو بہت سی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جب ہم نے کہا زبان کی حفاظت تو پھر غیبت سے بھی بچنا ہے، طعنہ دینے سے بھی بچنا ہے، گلوچ سے بھی بچنا ہے، بری بات سے بھی بچنا ہے، اور جتنی چیزیں زبان سے ادا ہو سکتی ہیں برائی کی، ان تمام چیزوں سے گویا بچنے کی ضمانت دینی ہے۔ اسی طرح کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا اور جھوٹ بول کر کمایا ہوا مال کھانا، حرام کا لقمہ کھانا، اس سے بھی بچنے کی ضمانت دینی ہے۔ اور دوسرے ٹکڑے میں دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گویا زنا سے بچنے کی ضمانت دو تو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں تو اس میں بھی بہت سی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، کیونکہ زنا آخری درجہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ جب آنکھیں غلط استعمال ہوتی ہیں، جب آنکھیں غلط اٹھتی ہیں تو پھر وہ غلط خیالات پیدا کرتی ہیں۔ جب غلط خیالات دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر غلط ارادے جنم لیتے ہیں۔ جب غلط ارادے جنم لیتے ہیں تو پھر دل اور دماغ منصوبہ بناتے ہیں غلط حرکت کرنے کی۔ جب غلط حرکت کرنے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے تو پھر یہ تمام اعضائے انسانی غلط استعمال ہونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر برائی میں اور زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
تو گویا یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مجھے ضمانت دے دے دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضمانت دے جو اس آخری مرحلے تک پہنچا دینے والی ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن جب زنا سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے تو وہ کیا الفاظ استعمال کرتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے اس کے قریب بھی مت بھٹکو، یعنی وہ تمام چیزیں چھوڑ دو جو زنا کے قریب لے کے جانے والی ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم حدیث ہے جو اسلامی معاشرت سے تعلق رکھتی ہے، اور ہمارا لوگوں سے میل جول کیسا ہو، ہمارا لوگوں سے حسن سلوک ہونا چاہیے اور لوگوں سے برتاؤ کیسا ہو، اس کو یہ حدیث سکھاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔